الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید کرنا کہ تساں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو. اللہ نے حفظ ایمان جو سو اللہ تعالیٰ سے سارے سلامت رکھا ہے. تو جناب والا ہر سال نہیں طرح اس سال بھی تو سال کمیونٹی سینٹر حال اج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے جناب آج محفل ہے. جلدی تو جلدی آغاز ہو سی محفل ان شاء اللہ. اللہ پاک خیر کرے تو اتنا ہے تو ہوں باقاعدہ دسنے تو سکی نال جڑا پروگرام ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. احباب ذی وقار، دوران ناز ہماری آج کی اس خوبصورت یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے
تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے عشق میں اس یتیم کی لاج رکھ لینا جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ تجھ سے تجھ سے میرا دل میں چلے جو چمکانا چاہتا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر محبت کے ساتھ کہہ دے میرا دل میں چمکانے والے ایسے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر محبت کے ساتھ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک میری آنکھ کھلی آپ فرماتے ہیں اس نظر کو میں نے اٹھایا مجھے اتنا پتا ہے یہ نظر سب سے پہلے جس جگہ پر جا کر پڑی وہاں پر خدا نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محمد کے نام کو لکھا ہوا تھا اب ذرا توجہ فرمانا یہ نظر کس جگہ جا کر ٹکی ہے اللہ کے عرش پر اور کس نبی کا فرمان جناب حضرت سیدنا آدم پہلے نبی تو مجھے کہنے دو اگر پہلے نبی کی نظر کا یہ کمال ہے کہ وہ نظر اٹھے اور اللہ کے عرش پر جا کر رکتی ہے اگر پہلے نبی کی نظر کا یہ کمال ہے تو آخری نبی کی نظر کا کتنا بڑا کمال ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے رب نے اپنے معبود کے ذکر کو بلند کر دیا ہے صبح قیامت تک ہر دن گزرتا جائے گا ہر گھنٹہ گزرتا جائے گا خدا اپنے یار کے ذکر کو بڑھاتا جا رہا ہے آج مختصر
مختصر جو روایت کہی تھی وہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں وقت کی قلت کے باعث۔ میرے نبی مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ کے اپنی دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ غلام نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے لیکن آقا اپنی ہی دعا مانگ کر چلا جاتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں اسے بلا کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ ذرا سبحان اللہ کی صدا کا اظہار فرمائیں۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلام جاؤ اس میرے غلام کو بلا کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ صحابی رسول چلتے چلتے گئے، جا کر کہنے لگے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ صحابی چل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ مصطفی صاحب۔ اب بات ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں ایک منٹ تک۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام کو بلا کر لاؤ۔ میرے نبی کے صحابی آگے، میرے آقا نے پوچھا او میرے غلام بتا نماز میرے پیچھے تو پڑھتا ہے لیکن اپنی دعا مانگ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ عرض کیا نبی اللہ میرے گھر کے پڑوس میں دوسرا جو مکان ہے وہ یہودی کا گھر ہے آقا، اس کے گھر میں ایک کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں آقا، اس گھر سے چلا جاتا ہو اس کے گھر والی کھجوریں میرے گھر میں نہ آ جائیں، میرے بچے اس کو اٹھا کر کھا نہ لیں۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں غلام یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ درخت ہی تو لے کر آپ کو دے دیتے ہیں نا۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا غلام چلے جاؤ، جا کر اس کو کہو منہ مانگی قیمت مانگ، یہ درخت مجھے دے دے۔ یہودی اکڑ گیا، کہنے لگا تو کون ہوتا ہے، تیرا نبی کون ہوتا ہے، گھر میرا کھجوریں میری باغ میرا، لہذا چلا جا میں نہیں دیتا۔ غلام چلتا چلتا آیا، میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں غلام مجھے پتا چل گیا کہ وہ انکار کر بیٹھا لیکن گھبرانا نہیں ہے، غلام چلتا جا، اب اس کے گھر نہ جانا، اپنے گھر میں کھڑا ہو کر اپنا منہ اس کے گھر کی طرف کر کے درخت کو اشارہ کر کے کہہ دے اے درخت تجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس یہودی کا گھر چھوڑ کر محمد عربی کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو جا۔ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے غلام نے اشارہ کیا اے درخت تجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا یہودی کا گھر چھوڑ اور نبی کے غلام کے گھر آ جا۔ بس نام سننا تھا، جڑوں کو اکھاڑتا ہوا ادھر وہ درخت چلا اور جب اس نے دیوار کو کراس کیا، دیوار کو چیرتا ہوا جب آنے لگا، ساتھ وہ یہودی بھی دیوار کو چیرتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا آقا جی جس طرح اسے بلا لیا، جس طرح اسے اپنا بنا لیا، اسی طرح مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ ناصر مصطفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ گلی سے گزر رہے تھے، شام ڈھلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ہمسایوں نے بڑے بڑے بلب چلا دیے، روشنی ہوگی، لائٹنگ کروائی، تو آپ کو اچھا نہ لگا اور آپ نے کہا کہ یار
اتنی مہنگائی ہے، معیشت کا بحران ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور بجلی کے بل تو پہلے ہی اتنے زیادہ آ رہے ہیں، تو اتنے بلب جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ سے رہا بھی نہ گیا، آپ نے آگے بڑھ کر گھنٹی بجا دی، صاحب خانہ سے ملاقات ہوئی، سلام کلام دعا کے بعد آپ نے کہا جناب مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن مجھے تو اچھا نہ لگا، اتنے بلب جلا دی، اتنی لائٹنگ کروا دی، اتنے چراغ آپ نے روشن کر دی، تو آپ کو نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے، ملک کی حالت کیا ہے، اور بجلی کے بل تو پہلے اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، میں اختلاف نہیں کرتا، واقعی حالات تو بڑے نازک چل رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نا ہمارے نا بڑے بیٹے کی کل بارات ہے، تو اس خوشی میں ذرا بچوں نے تھوڑا سا چراغا کر دیا۔ آپ نے کہا اچھا میں بھی کہوں یہ لائٹیں بلا وجہ نہیں جل رہی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو جناب یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم ہمسائے میں رہتے ہیں اور خوشی کا موقع اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ جناب یہ بستر چاہیے ہوں، بیٹھک بھی حاضر ہے، مہمان ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جناب۔ تو اللہ بیٹے کو زندگی دے، خاندان کو آباد و خوشیاں نصیب رہیں جناب۔ وہی لائٹنگ ہے، وہی چراغاں ہے، وہی کمکمے ہیں، جیسے مقصد سمجھ آیا آپ کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا، جذبات بھی بدل گئے، پہلے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب آپ نے دعائیں بھی دی، آپ کی محبت بھی ابھر آئی، اور آپ نے اپنی بیٹھک بھی پیش کی، کہا جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ میں کہتا ہوں یار ساری زندگی فتویٰ ہی لگایا، آگے بڑھ کے دیکھ ہی لیا جاتا کہ یار پچھلے ماہ تو ایک مزدور بھی روڈ پہ بجلی کا بل لے کر کھڑا تھا، اور آج وہ مزدور بھی بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا باہر والا بلب نہ بجھانا، سونے محمد کی آمد والا موسم۔ یار آپ صبح فیکٹری میں گئے تو ہر کوئی دوڑے لگا تھا، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جناب کراچی سے جی ایم آ رہے ہیں اور فیکٹری کا وزٹ ہے، دوڑ لگی ہے جناب، اور صفائیاں ہو رہی ہیں اور دفتر تیار کیے جا رہے ہیں اور جلدی جلدی تیاریاں ہیں۔ کسی نے کہا جناب منرل واٹر کی بوتل بھی منگوا لیں، کسی نے کہا کمکمے منگوا لیں، کسی نے کہا کچھ پھول بھی منگوا لیں، کسی نے کہا ایئر فریشنر بھی ہونا چاہیے۔ اتنا اہتمام کس لیے ہے؟ کہا بڑے اہم موضوع پر ڈسکشن ہے اور کمپنی کے جی ایم کراچی سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار دنیا کا کوئی اہم موضوع ہو، منرل واٹر بھی آ جائے، ٹیشو پیپر بھی آ جائے، ایئر فریشنر بھی آ جائے، پھول بھی آ جائے، کمکمے بھی آ جائیں، یہ تو دنیا کے موضوع کے لیے اہتمام تھا۔ میں کہتا ہوں کائنات عالم کے سردار کا تذکرہ کرنا تھا، تو پھر کچھ اہتمام تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر کہا کمکمے بھی روشن کرو، چراغا بھی کرو، کوئی عود بھی لاؤ، کوئی بخور بھی سلگاؤ، اور قرآن کی آیتیں بھی لاؤ، حدیث کا نور بھی لاؤ۔ آج کائنات عالم کے سردار کا تذکرے کی محفل سجتی ہے۔ یہ محبتوں کے مانتے یہ جھگڑنے کے تو موضوع نہیں ہے، لیکن کتنا نادان ہوگا کہ جو صرف جھنڈیاں دیکھ کے الجھ گئے اور ساری زندگی فتوے میں گزر گئی۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمے روشن کرتا رہا، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھاتا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ بھی لمبی تان کے سویا ہوا، اور وہ بھی مسجد میں آنے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوا۔ وہ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈا پکڑ کے 12 گھنٹے جلوس میں تو شریک رہا، لیکن وہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں کیوں دکھائی نہ دیا؟ تو کوئی جھنڈیوں میں الجھ کے رہ گیا اور اس نے آگے بڑھ کے منزل کا سفر نہ کیا، اور کوئی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یاد رکھنا جوانوں، منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ یوں کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں، منزل تو ان کی سیرت سے ملے۔ تو ہم نے نہ الجھنا ہے نہ ہم نے یوں کھو جانا ہے، ہم نے تو دم دم یار کی گلی تک جانا ہے۔ ہم نے تو سیدھے ہم دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ جناب ہم نے خوب اچھا سیزن لگایا، اور جاتے ہوئے ہم مٹھائی کا ڈبہ بھی ملا کے رات کا مسجد میں پکڑا جاتے ہیں۔ تو پھر معذرت کے ساتھ صاحب میرا تو اپنے آپ کو پھر مشورہ یہ ہوگا کہ پھر مجھے اگر مستقل طور پر سیرت کو اختیار کرنے کا کوئی پلان نہیں تو مجھے جھنڈا اتار دینا چاہیے اور مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ سیرت کا پیغام سمجھنا ہوگا، بات سنانے والی نہیں ہے، لیکن میں اکثر کل کسی فورم پہ کہا تھا کہ ہم دین اور دنیا 2 الگ خانوں میں لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ہم نے لائن آف بارڈر ڈرا کی ہے، یہ ہمارا دنیا کا پورشن ہے، یہ ہمارا دین کا پورشن ہے، اور ہم الگ الگ دونوں پہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے میڈیسن کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں
حج پہ جا رہا ہوں. تو میں نے مبارکباد دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کتنے دن کا پلان ہے؟ تو وہ کہنے کہ 40 سے 45 دن تک. تو کہتے ہیں میں نے مبارکباد دی تو میں نے ساتھ دھیمے سے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو پھر 2 سال کا سیلز کا ٹارگٹ خراب ہو جائے. ظاہر بات آپ تو 40-45 دن کے لیے عمرے پہ حج پہ جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں عبداللہ بھائی میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا ٹارگٹ 8 دن میں پورا کر کے پھر حج پہ جاؤں. مطلب کیا, جو میڈیسن 40 دنوں میں مریضوں کو لگنی ہے میں وہ 8 دن میں لگا کے ٹارگٹ پورا کر کے پھر میں حج پہ جاؤں. ہمارا ایشو یہ ہے, ہم دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر نماز 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں, خوب ٹکا کی سیزن لگاتے ہیں, لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہیں, خون نچوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے اتنی کرپشن کی ہو تو پھر اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی چلا کاٹنے چلا جاتا ہے تبلیغ کا, کوئی عرس پہ چلا جاتا ہے, کوئی داتا صاحب حاضری دے رہا ہوتا ہے اور کوئی عرس پہ چلا جاتا ہے اور کوئی جا کے عمرہ کر کے آتا ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاوت کو کبھی کہہ نہ سکتا ہوں. بات وہی کہتا ہوں, سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں نے تہذیب کا فرزان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا عاشق ہو اور وہ رزق حلال کما کے ایک مٹھائی کا ڈبہ مسجد میں بھیجے تو محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ, ہم 2 الگ خانوں میں زور لگا رہے ہیں, ادھر بھی ہم اوور ٹائم لگا رہے ہیں, ادھر بھی اوور ٹائم لگا رہے ہیں. یا اللہ اکبر, میرے شیخ تو پڑھا کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ کھڑے. پوری یاری کیا ہے؟ تم دیانتداری سے کماتے. پوری یاری کیا ہے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے, تم فراڈ نہیں کرتے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک بار. پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں, یہ کب ڈیمانڈ ہے تم لاکھ بار پڑھو. اللہ اکبر, ڈیمانڈ تو یہ ہے کوالٹی لے کر آؤ. تم جو پڑھ رہے ہو تمہاری روح میں اترا ہوا ہو, اور تم اگر تم جاتے ہوئے ایک بار بھی دکان پہ پڑھو گے تمہارا وہ قبول کر دیا جائے. یہ حالت ہے. 20 سال ہو گیا ہم امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور 20 سال ہو گئے ہم خیانت نہیں کرتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا صاحب, مومن اندر باہر سے ایک ہوتا ہے. مومن یہی ہوتا ہے, مومن دھوکہ نہیں دیتا, مومن خیانت نہیں کرتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جس محکمے میں بھی کام کرتے ہیں, جس فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں, اپنے کام کے ساتھ 100% اخلاص یہ ہے. اور میں کہتا ہوں اگر کام نہیں آتا تو کام بھی سیکھ لیا جائے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہمیں کام نہیں آتا, ہم کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے دن تک آ رہے ہوتے ہیں اور کاروائی پوری کر رہے ہوتے ہیں. رزق حلال کمائیے, 100% دیانتداری کے ساتھ چلیں, اور پھر آپ 1 روپیہ سال بعد بھی خرچ کریں گے, وہ 1 روپیہ آپ کا قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر ہم خیانت کریں, دھوکہ دیں, پھر اوور ٹائم ادھر بھی لگا رہے ہیں ادھر بھی لگا رہے ہیں, اور بدن بھی مشقت میں اور ذہن بھی ٹینشن میں ہے. یہ نیند کیوں نہیں آتی صاحب؟ اتنا لوٹنے کے بعد جتنے مرضی جلسے کروا لیں, جتنے مرضی عمرے کر لیں, نیند نہیں آئے گی, کیونکہ اندر خیانت ہے. کاش ہم اندر کی خیانت کو دھو کر اپنے آپ کو دیانتداری کے ساتھ کھڑا کریں, پھر ہمیں اخلاص کی راہوں سے منزل ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ساتھ تیرا
استغفرullah العظیم استغفرullah الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابصار وشفائها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا میرے مالک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج کا یہ بابرکت پروگرام اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما نبی پاک صاحب اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصیت کے ساتھ یا میرے اللہ کے اس بابرکت پروگرام کا صدقہ اہل محلہ نے بالخصوص بزم غوث الورا اور آپ کے جملہ متعلقین جملہ محبین جن جن احباب نے یہ پروگرام کرنے میں دامے دن میں سکھنے قدمے اس میں حصہ شامل کیا الہی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سب کو بہتر جزا عطا فرما ان کے جملہ فوت شدگان صاحب ایمان جو دنیا سے چل بسے اور حاضرین اور ہم سب کے جملہ متعلقین جو صاحب ایمان دنیا سے چل بسے ان سب کی بخشش فرما جو موجود ہیں جہاں جہاں موجود ہیں الہی سب کی خیر فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا میرے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما اور خاص کر کے زین امان اور ارسلان اختر جو فوت ہوئے یا میرے اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان کو خصوصیت کے ساتھ انتظار ثواب کرتے ہیں الہی ان کی قبریں بقعہ نور بنا جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما بھائی عمر نتیال کی دادی صاحبہ الہی ان کی بھی بخشش فرما چودھری تاج صاحب مرحوم کے اصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں الہی ان کی بھی بخشش فرما اور بھی امر اللہ اس بسری کے اہل محلہ کے ہم سب کے متعلقین جو صاحب ایمان دنیا سے چل بسے الہی سب کی بخشش فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دین اسلام کے ساتھ ہمیں وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما یہ بزم غوث الورا کے تحت الہی ہر سال یہ جو خوبصورت پروگرام کیے جاتے ہیں الہی اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما نوجوانوں کو ملا کے الہی نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں الہی ان کے لیے آسانیاں کامیابی اور بہتریاں عطا فرما الہی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ پورے مل پر میں بہت زیادہ بزم غوث الورا والوں کو اور زیادہ اس طرح کی کابشیں کرنے کی توفیق ہمت اور کامیابی عطا فرما اللہم ثبتنا علی الاسلام و توفنا مع الایمان
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین